اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری پردہ نشی ماں بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گزشتہ ہفتہ کے بعد اسی نسبت پر، یعنی دین کی نسبت پر، شریعت کی نسبت پر، اللہ سے محبت کی نسبت پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اللہ قبول فرمائے. میری پردہ نشی ماں بہن، گزشتہ ہفتہ بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے تعلق سے کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، بڑی سعادت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہر اجر کو دوہرا کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. میری پردہ نشی ماں بہن، گزشتہ ہفتہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ مہینہ ایک مہمان ہے، ان کا استقبال اسی مہمان کے استقبال کی طرح ہونا چاہیے. جو خاص مہمان ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم اس کے لیے ہر ایک گھر کی صفائی وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ بات میں بتا چکا تھا. آج میں یہ کہتا چلوں کہ یہ مہینہ جو شروع ہو چکا، آج 7واں روزہ ہے. 7واں روزہ ہے نا؟ 8واں ہے. آج 8واں روزہ ہے. اب تک جو ہم نے روزہ رکھا، جو ہم نے تراویح پڑھی، تراویح کے اندر جو ہم نے قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، اس کے اندر جو غلطی، جو کوتاہی ہو گئی، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما کر ہمارے اس روزہ کو، اس تراویح کو، اس قرآن کو قبول فرمائے. لیکن آئندہ جو روزہ باقی ہے، جو تراویح باقی ہے، اس کو ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر اور جو یعنی روزے کا جو قدر و قیمت ہے، جو اہمیت ہے، اس کو سمجھ کر اپنے دل سے بیٹھا کر اس کو اسی طرح کریں گے جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. میری پردہ نشی ماں بہن، یہ روزہ جس کو ہم اور آپ آج کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے یوں ہی آیا چلا گیا، حالانکہ صحابہ کرام اس روزے کو وہ اہمیت دیتے تھے کہ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ روزہ کو نہیں توڑتے تھے.
یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ صحابی روزہ رہنے کی وجہ سے تیز دھوپ، چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی کی وجہ سے جب وہ لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگے اور وہ لوگ گر گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ حکم جاری کیا کہ میدان جہاد کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھے، میدان جہاد کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ صحابہ تھے، صحابیہ تھی جو میدان کارزار کے اندر بھی روزہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آج ایک ہم ہیں، آج ہمارے نوجوان ہیں، آج ہماری بہنیں ہیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری مستورات چھوٹے چھوٹے تکلیف کے اوپر، کسی کے گھٹنا میں درد ہے، کسی کو گیس کی تکلیف ہے، کسی کو سر میں درد ہے، کوئی دوائی کا بہانہ کر کے وہ روزہ کو چھوڑ دیتے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، یہ روزہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ بنا کر روزہ کو چھوڑ دینا، کیا 11 مہینے کے بعد اللہ نے یہ ایک مہینہ اسی لیے دیا تھا کہ 11 مہینہ بھی تم نے عیش و عشرت کیا، کھایا پیا، اور یہ مہینہ بھی اسی طرح عیش و عشرت کرتے رہو، کھاتے پیتے رہو۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں تھا، یہ مہینہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو دیے، اور ہم جو اس مہینہ تک پہنچے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی اور ہماری یہ نیک سعادت کی بات ہے کہ ہم اس مہینہ تک پہنچے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین 6 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے اور اس کے استقبال کی تیاری کرتے تھے۔ آج ہم اس روزے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مردہ کو قبر والوں کو یہ پوچھا جائے، قبر والوں کو یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، تو قبر میں رہنے والے رمضان کے مہینے کی خواہش کریں گے کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ آج ہم زندہ کو آج رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان ساتھی پورے دن یوں کھینی لٹاڑے ہوا تھپڑ مار کے منہ میں رکھ رہے، پورے کے پورے دن کھانا ایسے ہی کھا رہے جیسے غیر رمضان میں کھاتے تھے، ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر سموسا کھا رہے، ادھر ادھر روڈوں پر گھوم کر۔ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا؟ یا انہیں اس دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، یہی زندگی گزارنی ہے؟ نہیں میری پردہ نشین ماں بہن، میں اپنی ان ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں جن کا بیٹا بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، میں ان عورتوں سے کہتا جن کا شوہر بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، پھر آپ کو وہ کہتا ہے کہ بناؤ کھانا، میں کھاتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کو سمجھاؤ، ان سے کہو یہ رمضان کا مہینہ ہے، کیا ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی تم کھانے پینے پر زور ڈال رہے ہو؟ کم سے کم ایک مہینہ تو روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو توڑو، ایک مہینہ روزہ رکھ کر اپنے شہوات، اپنے خواہشات کو توڑو۔ یہ مہینہ تو روزہ رکھنے کا مہینہ تھا، یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا، یہ مہینہ تو رحمت کو پانے کا مہینہ تھا، یہ مہینہ تو مغفرت کروانے کا مہینہ تھا، یہ مہینہ تو جہنم سے خلاصی کا مہینہ تھا۔ لیکن آج ہم نے اس مہینے کو محض کمانے کا مہینہ سمجھ لیا، آج ہم نے اس مہینے کو محض کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا۔ جتنا اچھا پکوان غیر رمضان میں کوئی نہیں کھاتا، اتنا اچھا رمضان کے اندر کھاتا ہے۔ میں منع نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان جتنا کھاتا ہے
جیسا کھاتا ہے، جیسا پیتا ہے، اگر غیر رمضان میں کھا لیا، اگر غیر رمضان میں کھا لیا تو اس کی طبیعت بالکل ناساز ہو جائے گی، پیٹ کا درد شروع ہو جائے گا، گیس بڑھ جائے گا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان جتنا پھل فروٹ اور جتنی چیزیں، جتنے پکوان کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ میں کھانے کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میری پردہ نشین ماں بہن، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، کیونکہ آج ہم نے جس روزہ کو روزہ سمجھا وہ روزہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے روزہ سمجھا کہ صبح سحر میں کھا کر مغرب کے وقت افطار کرنا، پورے دن بھوکا رہنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ اس کا نام ہرگز روزہ نہیں، اس کا نام محض بھوکا رہنا، محض پیاسا رہنا۔ روزہ تو وہ جو آنکھ کا بھی ہو، روزہ وہ جو کان کا بھی ہو، روزہ وہ جو زبان کا بھی ہو، روزہ وہ جو ہاتھ کا بھی ہو، روزہ وہ جو پیر کا بھی ہو، روزہ وہ جو دل کا بھی ہو۔ یہ تمام چیزوں کو ملا کر جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہے، ورنہ محض بھوکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، جبکہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے، جبکہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ نے کہا ڈھال کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اللہ کے طرف سے یہ جہنم سے بچاؤ کا ڈھال ہے۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ گناہوں سے بچاؤ کا ڈھال ہے۔ ہاں، جب تک اس کو توڑا نہ جائے، جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ نے کہا یہ پھاڑنا، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ دار اگر روزہ کی حالت میں کسی کی غیبت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ اس کا روزہ پھٹ گیا، اس کا روزہ پھٹ گیا، پھر اس کا روزہ نہیں ہوا۔ میری پردہ نشین ماں بہن، آج ہماری مجلس اس چیز سے خالی نہیں ہوتی۔ جہاں 10 عورت جمع ہو جائے وہاں پر کسی نہ کسی کی غیبت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ ضرور بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی مجلس کو ہم قائم نہ کریں۔ آج ہم کہتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کہ روزہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہم نے روزہ کے اندر ٹائم پاس کے لیے کیا غیبت کو ٹائم پاس کی چیز بنا لیا، جھوٹ بولنے کو ٹائم پاس کی چیز بنا لیا۔ ارے ہمارے اکابر قرآنوں سے ٹائم پاس کیا کرتے تھے، ہمارے اکابر تسبیحات سے ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ وہ دن کے اندر تسبیحات اور قرآن پڑھ کر، راتوں کے اندر نوافل پڑھ کر اپنے رمضان کو کاٹا کرتے تھے۔ ان کے پاس تو کھانے کا بھی مہلت نہیں ہوتا تھا، وہ ستو کو گھوڑ کر کے پیتے تھے تاکہ وقت کم لگے۔ جتنا میں ستو کو وہ سان کر کے، آٹا گیلا کر کے اس کو کھائیں گے، اتنا میں ہمارے اکابر کا کہنا تھا کہ کئی مرتبہ ہم سبحان اللہ پڑھ لیں۔ اس لئے میری پردہ نشین ماں بہن، یہ غیبت اور جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بتائیں، کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن ہم روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولے؟
یا کسی کی بھی غیبت نہ کی ہو؟ بتائیے، ہم پورے دن بھوکے ہیں، پورے دن پیاسے ہیں، لیکن ہمارے روزے کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو روزے دار کہلائیں گے، لیکن روزہ کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ وہ یہی لوگ ہوں گے، وہ روزہ تو ہے لیکن لوگوں کی غیبت کر کے، جھوٹ بول کر اپنے روزہ کو پھاڑ دیا، اپنے روزہ کو توڑ دیا۔ اسی لیے روزے دار کو سب سے ضروری چیز، دو چار چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی نگاہ کی حفاظت، سب سے پہلی نگاہ کی حفاظت۔ کسی غیر محرم کو دیکھنا، کسی لغویات چیز کو دیکھنا، کسی ایسی مکروہات چیز کو دیکھنا جس کا دیکھنا شریعت کے اندر جائز نہ ہو، ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہاں تک کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی طرف شہوت کی نگاہ سے رمضان میں نہیں دیکھ سکتا، ایک بیوی اپنے شوہر کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی۔ نگاہ کی حفاظت اس مہینے کے اندر بہت خاص ہے۔ یہ نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ نگاہ جو ہے، یہ آنکھ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم روزہ رکھ کر اس نگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ کی قسم، جو نور اور جو روزے کی برکت ہمارے دل کے اوپر اترے گی، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کب؟ جب ہم نگاہ کی حفاظت کر کے چلیں گے، جب ہم نگاہ کی حفاظت کر کے چلیں گے، ہر بری چیز سے ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، تب ہمارا روزہ درست ہوگا، ورنہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ آج یہ موبائلوں کا زمانہ ہے۔ آج ہماری نگاہ حفاظت میں نہیں رہ پاتی۔ اللہ کے واسطے میری ماں بہن، ایک مہینے کی بات ہے، قرآن میں خود کا ایام معدودات، چند دن، یہ وقت چلا جائے گا نا، پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ وقت گیا، اب واپس نہیں آتا۔ 2025 کا رمضان چلا گیا، کوئی واپس لا کر کے دکھائے؟ کتنے سارے لوگ ہمارے بیچ تھے لیکن اس سال وہ قبر میں سو رہے، آج کوئی ان کو واپس کر کے دکھائے؟ اس لیے یہ وقت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت چلا جائے گا نا، یہ وقت جب چلا جائے گا، ہم ہاتھ پر ہاتھ ملے، دھرتے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ابھی وقت ہے تو ابھی قدر کرے، ابھی اس مہینے کی حفاظت کرے، ابھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو پہلی چیز، روزے دار کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر بری چیز سے، ہر لغو چیز سے، ہر مکروہات چیز سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے اپنی نگاہ کی حفاظت۔ دوسری چیز، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت۔ سب سے زیادہ روزہ پر جو فرق پڑتا ہے وہ اس مہینے میں زبان کی وجہ سے پڑتا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے بیچ تو یہ بات عام ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی بتایا تھا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں بڑا انعام دوں گا۔ سب آدمی طرح طرح کا جھوٹ بول رہا۔ ایک آیا، کہا حضور، ایک میدان میں 3 عورت بیٹھی تھی، تینوں خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا ان کو انعام دے دو۔ وزیر نے کہا اتنے بڑے بڑے جھوٹے چلے گئے، ان کو آپ نے انعام نہیں دیا اور ان کو انعام دے رہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک جگہ 3 عورت بیٹھے اور تینوں خاموش بیٹھے، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی لیے اس زبان کی حفاظت میری پردہ نشینہ ہے۔ سب سے زیادہ آج جو غیبت کا رواج پایا جاتا ہے وہ ہماری ماں اور بہن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا گھر اچھا نہیں، فلاں کی بہو اچھی نہیں، ارے فلاں کا داماد اچھا نہیں۔